بیلز میری ملٹیپل لگی ہوئی تھی، آج بھی میری ملٹیپل بیل صبح سے لگی ہوئی ہیں. 6 کیسز میں بیل آج ملی ہے، 2 کیسز اور ہیں، اس کے لیے ابھی انتظار کر رہا ہوں. اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے، ڈان اخبار اپنے آپ کو بڑا اخبار کہتا ہے، ان کے ایک رپورٹر ہیں جناب سید عرفان رضا صاحب، انہوں نے بھی سٹوری لکھی اور کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لوگ کی انٹرسٹڈ نہیں تھے. کاش وہ کراس چیک کر لیتے، اور اپنے یہاں پہ ڈان کا میں دیکھ رہا ہوں مائک بھی پڑا ہے، پتہ نہیں یہاں پہ ان کے ساتھی موجود ہوں گے، یہیں سے چیک کر لیتے کہ عمر ایوب حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن کہاں پہ تھا. یہیں پہ تھا میں. تو لہٰذا یہاں پہ کوئی پکوڑے یہاں کے پنیر کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، آپ سارے ساتھی یہاں پہ کھاتے ہیں بار روم کے، پر وہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان نیگوسیشنز کو کے لیے نہ جائے. سو لہٰذا میڈیا کو اپنا سٹینڈرڈ بہتر کرنا چاہیے، اخباروں کو کراس چیکنگ کرنی چاہیے، ایڈیٹوریل بورڈز کو، ایڈیٹرز کو اپنا کام کرنا چاہیے اور طے تک جانا چاہیے، اور غلط خبریں نہیں پھیلانی چاہیے. لہٰذا سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے کیسز میں لگے ہوئے تھے لاہور میں، حامد خان صاحب ملک سے باہر ہیں، میں خود یہاں پہ تھا، اور میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے پرسوں شام کو کانفرنس کال پہ بات ہوئی تھی بیرسٹر گور صاحب سے کہ میں کل نہیں جا سکوں گا کیونکہ میرے یہاں پہ بیلز کے کیسز لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہو گئی بات. یہاں پہ مذاکراتی کمیٹی کا جو لائے عمل ہے وہ آپ نے پریس ریلیز میں بھی دیکھ لیا کہ ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ وہاں پہ اپنا جو وربل ریکوائرمنٹس ہیں یا اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کر دی ہیں. اس پہ اسیران کی رہائی، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، جناب یاسمین راشد صاحبہ، آپ کے عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر اپنا اعجاز چودھری صاحب اور محمود الرشید صاحب، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ملٹری کورٹس کے اسیران اور ہمارے باقی اسیران جن پہ غلط کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کی رہائی کے اوپر ہماری ڈیمانڈز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ابھی ثانیہ 26 نومبر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن، 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن، اور ہماری جو الیکشن جو ہمارا ہوا تھا 8 فروری کا، اس کے اوپر بھی ایک کلیئر کٹ کمیشن یا پھر اس پہ تحقیقات اور فریش الیکشنز. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. ہم لوگ تحریری طور پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے. اس موجودہ حکومت ہم نے ان کو بتایا بھی ہے، ایک مجبوری کے تحت ہم لوگ یہ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. مجبوری کیا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. یہ ایک حقیقت ہے، ہم لوگ اس کو فارم 47 ہی کہتے ہیں. یہ اس حقیقت کو آدمی جھٹلا نہیں سکتا. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ یہاں پہ آپ کا ثانیہ جو 26 نومبر کا ہوا تھا، یہاں پہ کئی بار میں نے وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ فیکٹس اور حقائق کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ آپ کے سنائپر ویپن، آپ کا ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل 7.62 ٹائمز 51 ملی میٹر نیٹو استعمال ہوا، جس کی رینج 1000 میٹر ہے. وہ چلایا گیا 150 میٹر پہ، اور اس کی گولی کی شدت آپ دیکھیں، اس کی رینج کی 15% رینج پہ اس کو چلایا گیا. اتنی شدت کے ساتھ وہ لگی لوگوں کو، اور 14 شہداء ہمارے ہیں کنفرمڈ، 200 سے زیادہ ہمارے پریزیوم ڈیڈ، اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ ہمارے قید میں، اور 5000 سے زیادہ ہمارے جو ہے لوگ ہمارے جو ہے وہ قید میں، اور ہزاروں لوگ ہمارے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن M60 استعمال ہوئی ہے، اس کی بھی کیلیبر 7.62 انٹو 51 ملی میٹرز نیٹو، اور اس کے ساتھ آرکٹک آپ کے پاس سنائپر رائفل برطانیہ کی یہ بھی استعمال ہوئی ہے 7.62 ٹائمز 51 نیٹو راؤنڈ. یہ وہ اسلحہ ہے جو کہ آپ کے امریکن شہریوں نے، سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین نے پاکستان کو بحیثیت عطیہ گفٹ دیا تھا دہشت گردی کی جنگ میں، جو کہ نہتے شہریوں پہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ بلینک رینج، ایک رائفل کی رینج 1000 میٹر اور اس کو آپ 100 اور 150 میٹر پہ استعمال کریں، وہ پوائنٹ بلینک رینج ہوتا ہے. اس کو لائٹ آف کر کے انفراریڈ اور لائٹ آف کر کے، اور اس پہ نائٹ ویژن، آپ کے پاس نائٹ ویژن اور تھرمل امیجنگ، اس پہ سکوپس لگے ہوئے تھے، اس کو استعمال کیا گیا جو دہشت گردوں کے خلاف ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ کے نہتے سویلینز کے اوپر یہ کیوں استعمال ہوا، کیسے استعمال ہوا، کس نے آرڈر کیا، آرڈر اوبے کس نے کیا، اس پہ گولی کس نے چلائی. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری صاف ستھری ہے کہ جی گولی کس نے چلائی، اور یہ ہمیں ان چیزوں کے جوابات چاہیے ہوں گے خواتین و حضرات. اور ہم لوگ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے جو شہداء ہیں ان کے اوپر ہم لوگ اپنی لیگل چارہ جوئی مکمل کر لیتے ہیں. ہمارے ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی
میں نے کل بھی بات کی تھی, میں نے اپنی ٹویٹ پہ بھی ویلاگ پہ بھی بات کیا, اس فیصلے کو ملٹری کورٹس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ آرٹیکل 7 آئین کا دیکھیں, اس پہ واضح ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست ہوتی ہے مرکزی حکومت اور آپ کی پارلیمان, سینٹ, قومی اسمبلی, صوبائی حکومتیں, صوبائی پارلیمان, اس کے بعد آپ صوبائی اسمبلیاں, اس کے بعد وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کا افواج, آپ کی رینجرز, پولیس, فائر بریگیڈ, یہ ریاست کے آپ کے اوزار ہوتے ہیں, ٹولز ہوتے ہیں. تو ایک ریاست کا اوزار, مسلح افواج کا اپنا ملٹری کورٹ اٹھ کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں, یہ ریاست کا ستون ہے. پارلیمان ریاست کا ستون ہے. آپ کی ایگزیکٹو, پارلیمان آپ کا ریاست کا ایک ستون ہے, اسٹیٹ کے ستون ہے یہ تین. تو ملٹری کورٹ اٹھ کے جوڈیشری جو ایک ستون ہے اس کا فنکشن نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ سویلینز کو وہ ٹرائی کر کے ان کو سنٹینس کریں. یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو لوگ یہاں پہ جن کو کنوکشنز ہوئی ہیں وہ ہم لوگ چیلنج کریں گے ہائی کورٹس میں, اور امید ہمیں یہی ہے کہ وہ چیز اوورٹرن ہوگی, کیونکہ دنیا اس کو نہیں مان رہی, دنیا اس کو غلط نظر سے دیکھ رہی ہے. جی ایس پی کا آپ دیکھ لیں, یورپین یونین کا, امریکہ کا, جو ہماری سب سے بڑی تجارتی منڈیاں ہیں, وہ لوگ بھی اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کو کنڈیم کریں. مذاکرات آپ کر رہے ہیں تو مذاکرات تو ایک طرف تو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں, جس طرح علی صاحب نے کہا کہ مقتدر حلف ہو, تو مقتدر حلف بھی اس میں شامل ہے یا صرف حکومت کے ساتھ جو ہے نا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مقتدر حلقے ہو گئے, یا اس کو آپ خلائی مخلوق کہہ دیں یا ان کو آپ فرشتے کہہ دیں, ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ نہ خلائی مخلوق میں نے دیکھی ہے اور نہ فرشتے دیکھے ہیں. جس وقت موت آئے گی تو تبھی ہم لوگ کوئی فرشتے دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت یا ہے یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود مقتدر ہیں, ہم لوگ فیصلے کریں گے, تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سامنے نظر آ جائے گا. ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے ہماری ٹیم نے, اور ہم لوگ تحریری طور پہ بھی کریں گے کہ ہماری ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے ڈائریکشنز اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہی لینے ہیں. اور اس نیگوشیشن عمل میں ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیٹڈ ایکسیس, کہ کسی بھی قسم کا وہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے, قطغن نہیں ہونی چاہیے, کوئی سٹاپیج نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ 2 بار پہلے, جب بھی ان دنوں میں جب میں اڈیالہ جیل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا تھا, مجھے دونوں بار اریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ اس حکومت کا جو ہے یہ حال ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدر مملکت, ان کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. وزیر حکیم خان ہے یہاں پہ, رؤوف حسن صاحب ہیں یہاں پہ, میں خود یہاں پہ ہوں, ہمارے کتنے ساتھی سب یہاں پہ, ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب کے سب کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ دہشت گردی کے کیسز بھی چلائیں اور دوسری سائڈ پہ آپ امن و امان کی باتیں بھی کریں. رئیف صاحب کیا کہیں گے, کل القادر ٹریس کا فیصلہ جو ہے, القادر ٹرسٹ کیس پیر کو کہا گیا تھا, اناؤنس کیا گیا ہے, وہ ڈیلے کیے گئے ہیں, کیا مذاکرات کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ عدالت نے اپنے ریزنز دیے ہوں گے, پر القادر ٹرسٹ کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پیسہ برطانیہ سے آیا یہاں پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور وہ اسٹیٹ کے اکاؤنٹ, مطلب سپریم کورٹ کوئی بہار کی سپریم کورٹ تو نہیں ہے نا, پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اس پہ ہے, نہ عوام کو نہ ایکسچیکر کو کوئی لاس ہوا, اور حکومت نے جب پیسہ مانگا تو وہ سامنے آ گیا. یہ تو بات شروع کریں, یہ تو پوچھیں حسین نواز سے جو برطانیہ کا بھی سٹیزن ہے اور وہاں پہ اس کا دیوالیہ نکلا ہے, یا یہاں سے اربوں روپے جو ہیں ان لوگوں نے غڑپ کیے ہیں یہ رولنگ الائنس کے لوگوں نے, اس کے اوپر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. مرسڈیز گاڑیاں جو ہیں وہ زرداری نے, نواز شریف نے ہڑپ کی ہوئی ہیں آپ کے توشہ خانہ میں, اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. سر یہ بتائیں, وفاقی حکومت کسی کی بات ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کی ان مطالبات سے انکاری تھی, کسی صورت یہ ناقابل عمل نہیں ہے. کیا چیز؟ آپ کے مذاکرات جو آپ نے کل رکھے وفاقی حکومت کے سامنے, یا جو لوگ نے مذاکرات کی, آپ کا اب بھی یہ موقف یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, آپ نہیں تھا ایک دوسرے پر آپ کا اعتماد, تو یہ اعتماد کی فضا یک دم کیسے پیدا ہو گئی کہ اب یہ بیان آیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ 100% چانسز ہیں مطالبات مانے جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں حکومت کے بارے, نہ میں حکومت کا حصہ ہوں نہ میں ان کا سپوکس مین ہوں. میں اپنی سائٹ کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں, جو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں.
हम लोग, फिर मैं वाजे कर दूं, कल हमारी टीम ने उनको बताया कि हम लोग आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहेंगे। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। हमारे जो शराइत हैं वो आपको अभी मैंने कह दिया, रिपीट नहीं करता हूँ। तहरीरी तौर पे भी उनके सामने हम लोग रखेंगे। वहाँ पे हुकूमत या जो बागडोर है हुकूमत की, फॉर्म 47 ने वो जिस तरह भी संभाली है, उन्होंने संभाली हुई है इस वक्त, या उनको दी गई है उनकी झोली में, या उनको उठा के बिठाया गया है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारी उनके साथ अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात को हम लोग चांस दे रहे हैं और उनको हम लोग उनकी नीयत को देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। या मुफाहमत करेंगे तो हम लोग भी करेंगे, या वो जफा करेंगे तो फिर देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया।